الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. معزز علماء کرام، قوم کے رہبروں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام دیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ہر نبی کے زمانے میں جب نبی حق لے کر آیا تو سامنے باطل ٹکرایا. لیکن تاریخ، سیرت اور ہسٹری اگر اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو ایک بات کھل کے سمجھ میں آتی ہے کہ حق ہمیشہ ظاہر میں غریب ہو کر آتا ہے. حق کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہوتا، حق کے ہاتھ میں سر و سامان اور اسباب اور چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے، وہ چیز اللہ نے ہم کو بھی دی ہے. پکڑیں گے انشاءاللہ؟ پکڑیں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. وہ چیز ہوتی ہے، حق کے ہاتھ میں ہمیشہ اللہ کی رسی ہوتی، حق کے ہاتھ میں ہمیشہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. حق والا دنیا کے اندر اپنی کامیابی کا نام چھوڑ جاتا ہے. سب سے پہلی حق اور باطل کی جنگ حابیل اور قابل نے لڑی نا. کون جیتا؟ حابیل. آج تک اس کا نام ہے اور قابل پہ لعنت ہے. حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا تو نمرود اپنی ساری طاقت لے کر آیا. مختصر یہ ساری چیزیں لمبی گناؤ. موسیٰ علیہ السلام صندوق میں آئے، زمین میں کوئی سہارا نہیں، سامنے باطل فرعون ہے. موسیٰ اور ہارون پہنچے کہ ہماری قوم ہمارے حوالے کر دے، یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے تجھ سے. لیکن فرعون ساری ساز و سامانی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی غریب قوم کے سامنے، موسیٰ کے سامنے اتری. کون جیتا؟ موسیٰ علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ساری نمرودیت ہے، صرف نمرود نہیں، نمرود کی ساری قوم. جیتا کون؟ ابراہیم علیہ السلام. عبداللہ بن زبیر ہے، سامنے حجاج بن یوسف ہے. جیتا کون؟ عبداللہ بن زبیر. سامنے یزیدیت ہے، یہاں بے سر و سامانی میں آل بیت اطہار امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قیادت میں ہے.
नाम किसका बाकी? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। बातिल आया अंग्रेज की शक्ल में, कब आया, कैसे आया, हमें तारीख से ताल्लुक और रिश्ता खत्म होता जा रहा है, बल्कि यूं करो खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने कलाम मजीद में इसकी वजह बताई। देखो तारीख कब कौन सी जंग हुई, कैसे हुई, तो आप सुनते रहते हैं, और तारीखें माशाल्लाह कुछ लोगों के साथ खास है, वो बहुत तारीखें भी सुना देते हैं। मैं भी कुछ सुना दूंगा, लेकिन असल तो वजह तलाश करनी, बीमारी आई क्यों। कुछ मुस्लिम कौमों ने 700 750 तकरीबन 800 साल हुकूमत की, गई क्यों, रीजन क्या, उसकी वजह समझेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा आज हमारे हाथ कुछ क्यों नहीं। हमें तो बीमारी समझना है भाई। तारीख तो 1601 से सुनाना शुरू करूं तो 2026 तक, लेकिन चंद एक बातें आ जाए तो ठीक है, वरना असल वजह समझनी है। आज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए हर मुश्किल से नजात के लिए भेजा है। और ये भी बात पल्ले बांध लो, यानी तय कर लो, समझ लो कि कलामुल्लाह हर इंसान के लिए है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। कलामुल्लाह किसके लिए? सब इंसानों के लिए, क्योंकि सारे इंसान किसके औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम की है ना, तो हमारे भाई हुए ना वो। हमने मान लिया तो मानने वाले भाई, जिन्होंने नहीं माना हो न मानने वाले भाई, दुनिया में जितने हैं सब, किसी मजहब से ताल्लुक, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। कलामुल्लाह के बारे में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, मजालिम से, फितनों से, बेदीनी से, आखिरत से गफलत से, अपनी अपनी में मशगूल होने से, अपनी ही अना पे जीने से, खानदानियत से, जो जो कुछ बुत हमारे जहनों में और हमारी इस वक्त की दुनिया में, इस वक्त की दुनिया में, लफ्ज याद रखना, अपने अंदर नहीं, खानदान में नहीं, कबीलों में नहीं, मुस्लिम समाज में नहीं, इस वक्त की दुनिया में इंसान जो मुसीबतों का शिकार है ना, उसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं। फिर से ये शिकार है, इंसानियत शिकार है। कौन शिकार है? इंसानियत शिकार है। इसलिए इसकी वजह क्या बनी? रहमत आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आपने इन्हीं जुल्मों का जिक्र किया जो आज हमारे सामने नजर आ रहे हैं। ये सारे जुल्मों सितम जब जिक्र किया ना, तो सहाबा किराम क्या तलाश करते थे पता है? बिल्कुल अपोजिट है जो हम सोचते हैं ना। हम क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया, किसने किया। सहाबा ये नहीं, इससे बचना कैसे, क्या सोचते थे? इससे बचा कैसे जाए कि हमारा ईमान, हमारी इज्जत, हमारा माल और इंसानियत उस फितने से, उस मुसीबत से कैसे बच जाए। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे, और भी सहाबा थे जो मजमा में थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल मखरज मिनहा, इन हालात से निकले तो उसका रास्ता कहाँ मिलेगा, क्या होगा, कौन सा वजीफा होगा। हम तो फराइज को छोड़ के खाली वजीफों से बरकतें चाहते। इसलिए मैं क्या करता हूं, फराइज के बगैर वजाइफ करने से अजर मिलता है, असर आने की उम्मीद नहीं करना, अजर मिलेगा। तो रहमत आलम खातिम रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबुल्लाह, कुरान से पूछना कि तुम्हारा अमन खौफ में क्यों बदला, तुम्हारी कामयाबी आज नाकामी का मुंह क्यों देख रही, तुम्हारी राहतें बेचैनी में क्यों बदल गई, तुम्हारी इज्जतें हर जगह जिल्लत की धूल क्यों चाट रही। वजह कुरान ने बयान की। हुजूर तो 1450 साल पहले कह के गए,
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین کا وعدہ، اور اللہ وعدہ خلافی کرتا، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے، اللہ کا کلام کبھی بدل سکتا نہیں ہے، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت، تمہاری بات، تمہاری سلطنت و کرسی باقی رکھے گا جب تک تم ایمان پر باقی رہو گے۔ جب ہمارے مسلمان حکمرانوں نے اللہ کے گھر کو اور اللہ کے در کو چھوڑا نا، تو 1601 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں انگریز ہندوستان میں، بھارت میں قدم رکھتا ہے، اور علم اور عمل نہ ہونے کی وجہ سے 1608 میں جہانگیر بادشاہ ہیں تو مسلمان، لیکن انگریز کو زمینیں پھاڑ کے دیتا ہے، زمینیں ان کے حوالے کرتا ہے، اور پھر اسے یہ پتا نہیں، کیونکہ علم نہیں، علم تو اسے کہا جاتا ہے جو رہبری کرے۔ جیسے میں نے حضور کی بشارت، حضور کی پیشن گوئی 1450 سال پہلے کی بتائی، صحابہ کا سوال 1450 سال پہلے کا ہے، لیکن آج ہماری بیماری بتا رہا ہے نا، علاج بھی، اس کو کہتے ہیں علم۔ وہ نہیں جو آپ کے اور میرے مرنے کے ساتھ فنا ہو جاؤ تو فنون ہے، علم یہ ہے۔ 1608 میں اس نے چند زمینیں ان انگریزوں کو دی، اور دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی کمپنیاں، انڈسٹریز لگانا شروع کی، اور یہودیت کا مشن ایمان چرانا ہوتا ہے، آزادی چھیننا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے، قرآن کہتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ۔ یہود تو یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی 1000 years اسے عمریں دی جائے، زندگی دی جائے، وہ امیدیں اس لیے باندھتا ہے کہ پتا ہے جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، مرنے کے بعد جوتے کھانے ہیں۔ یہود کو پتا ہے جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن وہ ایمان اور امن اور آزادی چھیننا یہ اس کی فطرت میں اور اس کی سوچ میں داخل ہے۔ اچھا سوچتا ہی نہیں، وہ جانتا ہے۔ میں نے کئی بار سنا ہے نا، حضرت عمر جیسے بندے نے کالر پکڑ کے گھٹنا اس کی ران پہ رکھ کے پوچھا کہ قرآن یوں کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، تم اللہ کے نبی کو ایسا پہچانتے ہو جیسا باپ بیٹے کو؟ تو اس نے کہا ہاں پہچانتے، لیکن مانتے اور مانیں گے بھی نہیں۔ تو جہالت تھی نا، تو جہانگیر نے زمینیں دی، اور انہوں نے کیا کیا، دھیرے دھیرے اپنے پیر پسارنا شروع کیے۔ 1717 میں، آپ لوگ تاریخ جو سنتے ہیں اور ہماری جو اس وقت نسلیں ہیں وہ جو تاریخ سنتے ہیں 1857 سے، تو ذرا پیچھے کی تاریخیں بھی تھوڑی بہت یاد رکھا کرو۔ 1717 میں 4 صوبوں پہ میسور میں قبضہ کیا انہوں نے۔ کتنے صوبوں پہ؟ 4 اسٹیٹ قبضہ کیا۔ ادھر ایک اللہ کے ولی ہندوستان میں بلکہ بھارت میں جتنے اس وقت علماء موجود ہیں، آج سے 100 سال پہلے جتنے علماء تھے، ان سب علماء کے علم کی سند جس ولی سے ملتی ہے، اس ولی کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مدینہ پاک کے ایک محدث ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھ کے ہندوستان میں درس حدیث شروع کیا۔ کیوں شروع کیا؟ اس لیے شروع کیا کہ جسے علم پتا ہوگا اسے مرض پتا چلے گا۔ علم مرض اور بیماری بتاتا ہے، علم آپ کی حقیقت کو بتائے گا، علم یہاں کی آزادی اور مرنے کے بعد کی آزادی دونوں سکھائے گا۔
انہوں نے درس حدیث شروع کیا، لیکن 1762 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے ہی نہیں گئے، 4 تاجر چھوڑ کے گئے۔ کتنے؟ آفیسر۔ ہم کیا بناتے؟ جیسے بیٹا ہو تو گھر میں لڈو کیوں بٹتے ہیں؟ ہمارے کسان ہو تو کھیتی کا کھیڑوت پیدا ہو گیا، تاجر ہو تو یہ خوشی مناتا ہے کہ ایک میرا بیوپاری پیدا ہو گیا، ڈاکٹر ہو تو یوں خوشی مناتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ڈاکٹر پیدا ہو گیا، اور انجینئر ہو تو یوں خوشی مناتا ہے کہ میرا ایک بیٹا بھی انجینئر بنے گا۔ اور اگر جس فیلڈ میں ہو نا تو باپ اسی نظریے سے اسی پوری پکچر سامنے رکھ کے خوشی کے لڈو بانٹتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے 4 فرزندوں کو اس لیے تربیت کی کہ میرا ملک بھارت اپنا کلچر، اپنی شناخت، اپنی پہچان، سونے کی چڑیا ہونا یہ کھو چکا ہے۔ میں 4 بیٹوں کو اس لیے تیار کرتا ہوں تاکہ یہ اپنی قوم کو، مسلمان کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے ہندوستانی باشندوں کو ان ظالم جابر حکمران انگریزوں سے آزاد کرائے۔ پیٹ پالنے کے لیے اس نے تیار نہیں کیے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا 1762 میں انتقال ہوا۔ ان کے مسند پہ جو شخصیت بیٹھی ان کا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ ہم تو علماء کی بات کو سنی سنی کر دیتے ہیں، وہ ایسے نہیں تھے۔ ادھر میسور میں یہ بات جب وہ مسند پہ بیٹھے، اور 1772 میں بعض تاریخیں اور بھی آگے پیچھے لکھی ہے علماء نے، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسلمان ہیں، عالم ہیں، وہ مفسر خاندان ہیں جس خاندان نے ہندوستان کو قرآن کی عربی زبان سے فارسی ترجمہ، جو بھارت کی اس وقت راشٹریہ بھاشا تھی، ہمارے ملک کی وہی زبان اور لینگویج تھی، اس کے بعد اردو میں ترجمہ کیا انہوں نے۔ 1772 میں جب انگریزوں کی حکومت جو ظلم کر رہی ہے، ہمارے ملک پہ ان کا ظالمانہ قبضہ ہے، اور ہمارے مغلیہ سلطنتوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا فتویٰ دیا، جہاد کا فتویٰ دیا۔ مسلمان تو خوف میں تھے، ڈر میں تھے، کیونکہ اعمال چھوٹے ہوئے تھے۔ اعمال صالحہ سے مسلمانوں کی زندگیاں خالی تھی۔ آپ آگے سنیں کس طرح خالی تھی، اس کا ثبوت۔ جب یہ فتویٰ فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کے کان میں پہنچانا، تو انہوں نے نوجوانوں کو تیار کرنا شروع کیا کہ میرے ملک کو آزاد کرنے میں میرا تو حصہ لگے۔ یہ سوچ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، پرندے کی چونچ کا پانی کیا بجھائے، لیکن اپنی کوشش تو لگائی نا۔ جب انہیں یہ بات پہنچی تو انہوں نے 1772 سے محنت شروع کی، 1792 میں شروع کی۔ انہوں نے 1772 سے یہ چیز شروع کی، اور 1792 میں انہوں نے انگریز کے خلاف مورچہ لگانے کے اعلان جنگ کر دیا۔ لمبی بات نہ کر کے یہ بتاؤں، انگریز یہود ہے، اور یاد رکھو یہود کے پاس آج بھی وہ تورات کے اوراق اور پیجز، پنے، ورق موجود ہے جن میں ایمان والوں کو کیسے ہرانا، کہاں سے گرانا، یہ ان کو آج بھی داو آتے ہیں۔ ہمیں بچنے کے داو پتہ نہیں۔ انگریز نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ سے لو لگانے والا بندہ ہے۔ کیسے اللہ والے تھے جانتے؟ سید حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے جامع مسجد بنوائی، جب بن گئی تو اس کا ادگھاٹن
افتتاح، کیا کہیں گے اس کو؟ افتتاح. پہلی نماز پڑھانے کے لیے ایک شرط لگائی، پہلی نماز وہ پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو. اب صاحب ترتیب کون سا؟ یعنی ایک پہلے آیا پھر دوسرا ایک تیسرا، ترتیب ہم سمجھتے ہیں. صفوں کی بھی ترتیب حضور نے بتائی. صحابہ جب مسجد میں بیٹھے تو حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے کہا تم فرشتوں کی طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے؟ تو صحابہ تو سوال کرتے تھے کیسے باندھنے؟ تو کہا فرشتے یوں صف لگاتے ہیں، پہلی صف پوری ہو گئی، اس کے بعد دوسری صف پوری کرتے، پھر تیسری صف پوری کرتے. یعنی جب پہلی صف میں جگہ ہے تو دوسری میں بیچ بیچ میں یہاں وہاں پھیل کر نہیں بیٹھتے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. تو شرط لگائی صاحب ترتیب. اب صاحب ترتیب کیا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد سے. ہمارے ہاتھوں سے کیوں گئی؟ دکھد بات کہوں، اتوار کو جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہے نا، آج ہماری مسجدوں کی صفیں کم ہوتی ہے فجر. اس وجہ سے کہ صبح ہمیں اسکول کے لیے بچوں کو بھیجنے کی ذمہ داری نہیں ہے، تو لمبی نیند کھینچ لو، فجر کی فکر نہیں ہے. کیا ہم اپنی آزادی حاصل؟ اکثر رونا یہ رونا ہے. کیا کریں، ہماری نگاہیں ہیں، ذمہ داریاں تو دیکھنی پڑتی ہے. چیز فتح علی رحمت اللہ علیہ نے جو شرط لگائی نا، حسین مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سارے علماء، اللہ ہم سب کو معاف کرے، اپنی اپنی جگہ کھڑے رہ گئے، کسی کا قدم آگے نہیں بڑھا. بالغ ہونے کے بعد سے کبھی بھی 5 نمازیں ایک مرتبہ میں قضا نہ ہوئی ہوں. بالغ ہونے کے بعد سے اس افتتاح کے دن تک 5 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں. کوئی آگے بڑھا نہیں بڑھا. کون بڑھا؟ سید فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے اور نماز پڑھائی. ان کو ہرانے کے لیے انگریز نے ایک آدمی کو خریدا. یہ کھیل آج تک مسلمان کھیل رہا ہے، اللہ معاف کرے. میر صادق کو 900 ایکڑ زمین دے کر انگریز نے، یہود نے خریدا، خرید کر غداری کروائی اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو 1799 میں 1799 کے اندر جام شہادت پینا پڑا، شہید ہونا پڑا. اس کے بعد پھر سراج الدولہ خریدا گیا، تو پھر سے غداری کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا. 1757 کے اندر یہ جنگ ہارنی پڑی. 1857 نہیں، 1717 سے جنگ آزادی شروع ہوئی ہے، اور 1757 میں غداری کی وجہ سے بڑی فوج جب ہار گئی نا، تو پھر اس وقت کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور علماء دیوبند نے خفیہ طور پہ خاموش رہ کر نوجوانوں کو، ہندوستانیوں کو، بھارتیوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ یہ انگریزوں کا قبضہ ناجائز قبضہ ہے. پھر بھی کئی مسلمان بکے ہیں، جن بکنے کی ڈر کی وجہ سے اندرونی طور پہ جو ہے تیاریاں ہوتی رہی، اور 1857 میں تو پھر سب نے مل کر جنگ آزادی لڑی ہے. 100 سال تک، 100 سے زیادہ وقت تک لڑنے والے صرف اونلی فار مسلمان تھے. اور وہ آزادی کیوں لڑی گئی تھی؟ وہ اسی لیے لڑی گئی تھی کہ ہماری ہندوستان کی جو آزادی تھی، جو ہمارا کلچر تھا، جو ہماری اسلامیات کی آزادی تھی، ہر ایک مذہب کی آزادی تھی، ہر ایک آدمی اپنے طور پہ اپنی آزادی کے ساتھ کاروبار، تجارت اور مذہب کی آزادی کو سیلیبریٹ کرتا تھا، مناتا تھا، کرتا تھا نا، وہ سب کچھ انگریز چھین چکا تھا. اور اللہ کا قرآن میں اعلان ہے، سورہ انبیاء، ان الذین یرثون، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
ہم ہماری زمین کے وارث نیک لوگوں کو بناتے ہیں، جن کی صالحین کہتے ہیں اصلاح کرنے والے۔ اللہ جل شانہ فرماتے سورہ ہود میں، اللہ تعالیٰ کسی بھی علاقے کو برباد کرنا، ہلاک کرنا نہیں چاہتے جب تک اس علاقے کے لوگ، اس ملک کے لوگ، اس کنٹری کے لوگوں کو ظلم سے نکال رہے ہو، لوگوں میں سدھار پیدا کر رہے ہوں، لوگوں کو اچھے راستے پہ لے جا رہے ہوں، لوگوں میں سے ظلم ختم کر کے نیائے لاتے ہوں، یتیموں کو، غریبوں کو ان کے حق دلاتے ہوں۔ آزادی کی جنگ اس لیے لڑی گئی تھی تاکہ ہر ایک کا حق اس کو ملتا رہے، اور یہ آزادی کی جنگ ہمیں جو 1947 میں آزادی ملی نا، یہ ظلموں سے آزادی ملی تھی۔ مذہب سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مکہ والوں سے پہلا کون سا سوال کیا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے، عبادت کرتے دیکھا تھا؟ یہ سوال کیا تھا کہ مجھے تم نے بیت اللہ میں طواف کرتے دیکھا تھا؟ یہ سوال کیا تھا؟ نہیں، میں 40 سال تمہارے بیچ میں رہا، تم نے مجھے کسی غریب کے ساتھ غلط ویوہار کرتے دیکھا، کسی مسکین کو ڈانٹتے دیکھا، کسی یتیم کو جھلکتے دیکھا، کسی کو لڑاتے دیکھا، کسی کا حق چھینتے دیکھا، کسی آنے والے کو غلط راستے پہ بھٹکاتے دیکھا، کسی کا مال چھینتے دیکھا؟ تو سب نے کیا جواب دیا؟ ضربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے تو کئی مرتبہ آپ کا تجربہ کیا اور سارے 40 سال کے آپ کے ویوہار معاملات سب میں ایک ہی بات ہے، آپ نے دنیا کو انسانیت اور امن سکھایا ہے، آپ نے دنیا کو سچائی سکھائی ہے، جھوٹ کو مٹایا ہے، ظلم کو ختم کیا ہے، ظالموں کو جو آزادی ملی ہوئی تھی نا، ظالموں کو سبق سکھایا ہے اور مظلوموں اور غلاموں کو آزادی دلائی ہے، بیٹیوں کے سر پہ دوپٹہ دیا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ حقداری دی ہے، بیٹیوں کو والدین کے مال میں وراثت دی ہے، یہ سارا انصاف اور نیائے اسلام نے دیا ہے۔ آج دنیا اس آزادی کو ترس رہی ہے، جس آزادی کو ہم 15 اگست میں مناتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء اہل سنت والجماعت خصوصاً علماء دیوبند کا انعام و اکرام ہے، اس کو مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے پڑھیں، سنیں، اس کی کتابیں صحیح علماء کی لکھی ہوئی حاصل کریں اور آج کے بچوں کو اور خود کو اس سے آشنا کرائیں، پڑھائیں، بتائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ اس آزادی میں باقی رکھے، اللہ تعالیٰ ظلم و ستم کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اپنے طور پہ اپنے اچھے اخلاق پر قائم رہنے کی آزادی نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نیک اعمال پر خصوصاً کلام اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا